اگر نہیں ہوئی تو میں مسجد میں چلتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ اماں فرماتی ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تو ایسا لگتا جیسے ہمارے واقف نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے بھی نہیں ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا تو ایسے اٹھ جاتے جیسے ہمارے واقف نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اللہ بلا رہا ہے، اللہ کے بلاوے کو دیکھو۔ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر نصیحت جو زندگی میں فرمائی وہ یہ تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرا فرمایا اپنے غلاموں پر زیادتی نہ کرنا، نوکروں کو برا بھلا نہ کہنا۔ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت، یعنی ایک پیغمبر 63 سال کی عمر میں دنیا سے جا رہا ہے، 23 سال نبوت سے گزار کر دنیا سے جا رہا ہے، 23 سال قرآن اترا، دین اترا، شریعت اتری، لیکن آخری الفاظ یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ساری تعلیمات کا خلاصہ نماز تھا۔ کیوں بھائی نماز کیوں نہیں تھی؟ حج مالی عبادت ہے، حج میں مال لٹایا جاتا ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، لیکن نماز جو ہے یہ بدنی عبادت بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز نہیں چھوڑنا۔ آخری نصیحت پیغمبر کی، آخری پیغام کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ جو لوگ کاروبار میں بیٹھ کر نماز چھوڑ رہے ہیں، کاروبار آ گیا نماز چھوٹ گئی، تھوڑی سی مجبوری ہو گئی نماز چھوٹ گئی، دوست آ گئے نماز چھوٹ گئی۔ نماز چھوڑنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز جان بوجھ کر ترک کی اس نے گویا کفر کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ باہر جنگل میں لے گئے۔ جنگل میں لے جا کر حضور نے فرمایا ابو ذر دیکھو ایک درخت ہو۔ آپ نے ہاتھ لگایا اور ٹہنی کو ہلا کر اس کے پتے جھڑ گئے۔ ابو ذر فرماتے ہیں میں نے دیکھا سارے پتے جھڑ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح اس آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ پیغمبر کا حکم ہے، لیکن افسوس اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے نماز چھوڑی جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ رسول اللہ بیماری میں مبتلا ہیں، آپ چرپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں بھولی، غلاموں کا خیال نہیں بھولے۔ پیر کا دن ہے، صبح کا وقت ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہونی ہے۔ اماں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں قریب ہو گئی ہوں تو قریب آئی تو میں کیا دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب بیٹھی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فاطمہ کو بلایا اور فاطمہ تو زہرا کے کان میں کچھ کہا تو فاطمہ تو زہرا رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں نے کہا فاطمہ میں تیری ماں کی جگہ ہوں، میں تجھے اپنی ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتا تجھے رسول اللہ نے کیا کہا؟ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اماں میں نے پہلی مرتبہ جب حضور کے کان کے قریب گئی تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ جس بیماری میں تیرا باپ مبتلا ہے اسی بیماری میں تیرا باپ دنیا سے چلا جائے گا، یہ کہا جس کی وجہ سے میں رونے لگی۔ اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا فاطمہ رونا نہیں، میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملے گی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ مسواک لاؤ۔ اماں کہتی ہیں مسواک میں نے پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ مبارک میں مسواک لگائی، فرمایا یہ سخت ہے۔ اماں کہتی ہیں میں نے دانتوں سے چبائی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میری چبائی ہوئی مسواک کو پیغمبر نے چبایا۔ اماں فرماتی ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ ہیں، اے اللہ تیری رفاقت مجھے پسند ہے، اے اللہ میں دنیا کو چھوڑ چکا ہوں، مجھے تیری رفاقت پسند ہے، مجھے تیری رفاقت پسند ہے، میں تیری رفاقت چاہتا ہوں، میں تیرے قرب میں آنا چاہتا ہوں، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اماں فرماتی ہیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اور پھر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور آفرین جان کے سپرد کر کے دی۔ حضور کی وفات ہو گئی۔ مدینے میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی۔ سفید دھاڑیوں والے بوڑھے بزرگ صحابی زاروں قطار ہونے لگے۔ مسجد نبوی لوگوں سے بھر گئی۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے کہا دنیا میں رہنا فضول ہے، اب ہمیں مر جانا چاہیے۔ جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا۔ صحابہ کی ایک جماعت روتی ہوئی جنگلوں کی طرف نکل گئی۔ نبی نہ رہے، دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا اور کہا اے کملی والے، اگر تو نے مجھے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج علی اپنی آنکھوں کے آنسو سے آپ کو غسل دیتا۔ میرے باپ کی وفات نے مجھ پر مصیبت کے اتنے پہاڑ توڑے کہ اگر وہ پہاڑ دنوں پر پڑ جاتے تو دن بھی رات بھی بن جاتے۔ یہ نبی کی وفات پر کہا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک صحابی اپنے کھیتوں پر کھڑا ہل چلا رہا تھا۔ اس کو کسی نے کہا او بابا جی تو ہل چلا رہا ہے، تجھے نہیں پتا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں؟ اس نے کہا اسی وقت ہل روکیا، ہل روک کر کہا اے اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میری کانوں کو بہرا کر دے۔ اس نے کہا یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا جن آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا نبی نہیں رہے تو ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، جن کانوں نے نبی کا کلام سنا نبی نہیں رہے تو ان کانوں کی ضرورت نہیں۔ عورتیں رو رہی ہیں، مرد رو رہے ہیں، عائشہ رو رہی ہے، فاطمہ الزہرا رو رہی ہے، ابو ہریرہ تو کیوں روتا ہے؟ عائشہ تو کیوں روتی ہے؟ فاطمہ تو کیوں روتی ہے؟ عائشہ نے کہا میں کیوں نہ رہوں؟ عائشہ نے کہا میں کیوں نہ رہوں؟ فاطمہ نے کہا میں کیوں نہ رہوں؟ آج کل جبرائیل اب کبھی نہیں آئے گا، آسمانوں سے اب کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، آسمانوں سے کبھی اب قرآن نہیں اترے گا، آسمانوں سے خدا کا پیغام اب کبھی نہیں آئے گا۔ یہ پیغام تھا۔ صحابہ رو رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا بابا جی تم کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں کیوں نہ رہوں؟ جو روشنی مدینے کی گلیوں میں پھرتی تھی ختم ہو گئی ہے، جو سورج چمکتا تھا چلا گیا ہے، جو چاند چمکتا تھا چلا گیا ہے۔ اب جبرائیل امین کیسے آئیں گے؟ خدا کا پیغام کیسے آئے گا؟ مدینے کی گلیوں میں خوشبو کیسے آئے گی؟ نبی نے نہیں، ہمیں زندگی کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ مقام سحر کی بستی تھی مدینے کے ساتھ 2 میل کے فاصلے پر۔ ان کو اطلاع ملی صدیق اکبر تشریف لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ پیغمبر کی رفیق تھے، سب سے زیادہ نبی کے ساتھ تھے۔ سب لوگوں کی نگاہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ اگر حضرت ابوبکر اس طرح جذبات میں آ جاتے اسلام کی کشتی ڈوب جاتی، اسلام کے سہارے ٹوٹ جاتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں آئے۔ پتہ چلا رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہے۔ مسلمانوں نبی کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے قبر بھی وہیں اسی جگہ پر بنتی ہے۔ کسی پیغمبر کے بارے میں یہ اجازت نہیں کہ اس کی لاش کو ایک لمحے کے لیے یہ ایک کچ میں اٹھا کر دوسری جگہ پر تدفین کی جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسی جگہ اسی قبر بنتی ہے۔ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوئی، چنانچہ آپ کی تدفین اور آپ کی قبر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بنی۔
جہاں آج آپ کی قبر ہے عائشہ کے حجرے میں ہے۔ یہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اور حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے جو زندہ تھیں ان میں سے کسی کے پاس آپ قیام فرماتے، لیکن جب آپ بیمار ہوتے تو اس رات حضرت عائشہ کی باری تھی، دوسرے دن دوسری بیوی کی باری تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیویوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ بیماری کے سارے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزاروں، کیا تمہاری طرف سے یہ اجازت ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت ہو اور کسی کی باری نہ ہے اور پھر ناراض ہو جاؤ۔ تو سب نے خوشی کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ آپ عائشہ کے حجرے میں رہیے۔ عائشہ تیرے پاؤں کی مٹی پر قربان جاؤں کہ رسول اللہ کی بیماری میں بھی تیرے گھر میں ہوئی، حضور کی وفات بھی تیرے حجرے میں ہوئی، بعد میں پیغمبر قیامت کی صبح تک تیرے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ پر فرمایا کہ لوگوں یہ عائشہ کا حجرہ ہے اور اس حجرے میں اور میرے ممبر کے درمیان یہ ساری جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جس جگہ پر حضور علیہ السلام نے وفات پائی وہ جگہ بھی جنت ہے، یہ ممبر ہے یہ بھی جنت ہے، یہ راستے میں ساری جگہ جنت ہے، جس کو روضۃ ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو معلوم ہے اس جگہ پہ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس جگہ پر کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حاجی وہاں جاتا ہے حضور کے روزے پر تو سعادت سمجھتا ہے، آج تم وہاں جاؤ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ برکت والی جگہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے جنت فرمایا۔ یہ ریاض جنت ہے، ریاض الجنت۔ ریاض عربی میں باغ کو کہتے ہیں، جنت کا باغ۔ پیغمبر علیہ السلام جنت کے باغ میں ہے۔ جس جگہ کو حضور علیہ السلام نے جنت فرمایا اس جگہ کے جنت ہونے میں کوئی شک نہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ ممبر ہے اور میرا وہ حجرہ جو عائشہ کا حجرہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اسی جنت کے ٹکڑے میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بنی، اور بعد میں پھر اسی جنت کے ٹکڑے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی، پھر اسی جگہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی۔ مسلمانوں جس جگہ کو پیغمبر جنت کہہ چکا ہے اسی جنت میں حضرت ابوبکر ہوں اور عمر ہوں، تو آج اس کو کوئی کہے کہ جنت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جس جگہ کو نبی جنت کہہ چکا ہو اس کی جنت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔